میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. بات چل رہی تھی صبر کے بارے میں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کا باب باندھا ہے، یعنی صبر کا چیپٹر باندھا ہے. اب اس سلسلے میں احادیث لا رہے ہیں. آج کچھ حدیثیں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد بھی صبر کا بیان ہوگا، اس کے بعد بھی صبر کا بیان ہی رہے گا، پھر صدق کا بیان آئے گا، یعنی سچائی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یصب منه رواہ البخاری وضبط یصب بفتح الصاد وکسرها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں. پر حالات آتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو حالات میں گرفتار کرتے ہیں، یا وہ آزمایا جاتا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی معاملے میں آزمایا اور وہ کھرے اترے، انہوں نے وفا کی، سب مکمل کر دیا. بیوی بچوں کو چھوڑ دو، آگ میں ڈالا گیا، اپنے بیٹے کو قتل کر دو، ذبح کر دو، سب تیار. سمجھ میں آئی بات؟ آج لوگ دین اپنے حساب سے چلا رہے ہیں اور دین پر اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ہم جا رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کی بیوی ناراض ہوئی کیا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ میں کھلا لے لوں گی. اس نے کہا اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. وہ بولے بس اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تو بیوی کا ایمان تو اتنا بناؤ پہلے. تو دین اپنے حساب سے نہیں چلے گا، اس میں پھر پرابلم آئیں گی. دین اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے چلتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ مصیبت مانگیں گے؟ نہیں، مصیبت نہیں مانگیں گے، عافیت کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ خیر و عافیت سے رکھیے. ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ سے عاجزی کرو. لیکن اگر آ جائے مصیبت تو صبر کرو، مانگو مت. ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بخار سے ایک دم پیلے ہو گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کو پی لیا ہو گیا ہو. تو حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم پر یہ حالت؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے دعا کی اللہ میری جو خطائیں ہیں اور مجھ کو جو آخرت میں آپ پکڑ کرنے والے ہیں دنیا میں ہی کر لیجئے. میرے اعمال کا جو میرے گناہ وغیرہ ہیں جو کچھ بھی ہیں اے اللہ اس کو آخرت میں اس کی پکڑ مت کیجئے، دنیا میں مجھے سزا دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی حالت تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگے کہ اللہ معاف فرما دے؟ اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں مانگ رہے ہو، برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے. اور پھر دنیا میں جو سزا اگر مان لو ملتی بھی ہے تو آدمی اس میں پریشان ہوگا، اس کے سارے اعمال ایک دم عجیب و غریب ہو جائیں گے، سب میں پریشانی آئے گی. تو کیوں ایسا کام کرنا؟ حضور نے فرمایا کہ عافیت مانگو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے. ایک آدمی نے دعا کہ اللہ مجھے صبر دے. حضور نے فرمایا کیوں مصیبت مانگ رہے ہو؟ اللہ سے عافیت کا سوال کرو. عافیت کا مطلب دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں. عافیت کا کیا مطلب؟ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، ہر نعمت عافیت کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی عظیم الشان نعمت اگر کوئی ہے وہ عافیت ہے، اس کا سوال کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اذان ہوئی، اس کے بعد اقامت جو کہی جائے گی تو اس کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام بڑے عقل مند اور بہترین لوگ اور ہمارے لیے راستہ بنایا انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا مانگے؟ پھر حضور نے فرمایا عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بہترین چیز اگر کسی کو اگر دی گئی ہے تو وہ عافیت.
تو مانگنا چاہیے، لیکن اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. دعا مانگنا چاہیے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. دعا کریں جیسے بھی کریں. اب اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے تو اٹھا سکتا ہے، کیونکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو مسنون نہ سمجھے کہ ہاں ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرنا ہے. کوئی بھی بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں، زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں، دل سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے اس موقع پر. جیسے دوسرا ایک مسئلہ، اذان اور اقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اقامت میں اور اذان میں. تو کیا اذان کے جواب دیتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ثابت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو اذان ختم کس پر ہوتا ہے؟ کون سے کلمے پہ؟ لا الہ الا اللہ پر. تو محمد رسول اللہ بڑھا لو تو کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ کامٹی کا نام روشن ہو جائے گا کہ کامٹی میں اذان فل ہوتی ہے. پارٹ ٹائم والا مسئلہ نہیں، ادھر سب فل ٹائم والا مسئلہ ہے. تو اب بتاؤ، تو جو چیز جتنی ثابت ہے، جتنا صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، اولیاء کرام نے جس پر عمل کیا، فقہاء کرام نے جو مسئلے بیان کیے، وہی دین ہے. اپنی طرف سے بڑھانا، گھٹانا، کم کرنا، زیادہ کرنا، یہ زیادتی ہے. زیادتی کا ایک معنی ظلم بھی ہوتا ہے، وہ ہے. تو سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. ایک دوسری روایت ہے بڑی شاندار کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو عالم بناتے ہیں، اس کو مسئلے مسائل کی توفیق دیتے ہیں، جاننے کی اور سمجھنے کی. یہ بھی روایت ہے. اور یہ بھی روایت کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک روایت بیان کی تھی مشکات شریف کے حوالے سے، کہ یا حوالہ نہیں دیا تھا تو آج حوالہ دے رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ آدمی ویسے عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں، پھر وہ صبر کرتا ہے تو وہ پھر اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ٹینشن زیادہ نہیں لینا چاہیے. جو ہو رہا ہے اپنے ساتھ یا ملک میں جو کچھ بھی ہے، اپنی جو کوشش ہے وہ پوری کیجیے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے. حالات آتے جاتے رہیں گے، اور زندوں پر حالات آتے، مردے پر تھوڑی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، زندوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آگے روایت دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت کی وجہ سے جو اسے لاحق ہو. کوئی آدمی کسی بیماری میں، تکلیف میں، مشقت میں، سمجھ میں آئی بات، مرض میں، کسی خوف میں مبتلا ہوا، اب وہ موت کی تمنا کر رہا ہے تو حضور نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرے. ایک آدمی تھا بہت پریشان ہوا تو اس نے کہا اس سے اچھا مر جائے، تو ملک الموت آ گئے کہ چلو. اس نے کہا مذاق بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ ملک الموت فوراً آ گئے. ایسا لطیفہ لکھا ہوا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو تمنا کرتے بعض مرتبہ اگر فوراً آ جائے فرشتہ کہ چلو تو کہیں گے کہ میں تو بس ایسے ہی سوچ رہا تھا، ابھی ارادہ نہیں ہے پورے طور پر. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب بہت مدینے میں مرنے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ مدینے کی موت نصیب فرما. میں بھی کرتا ہوں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں. آپ کہیں گے کہ آپ بھی جمعہ میں کبھی کبھی تو کرتے، لیکن ڈرتا نہیں ہوں کہ وہاں جاتے تو خوش ہوتے، اگر موت ہے تو آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک صاحب بہت دعا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ گئے تب ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ دعا قبول نہ ہو گئی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کہ یہیں پھر جو ہے انا للہ ہو جائے گا، ابھی تو شاپنگ کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور بلال مسجد جانا ہے. وہ بلال مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام سے نہیں ہے، یہ کلیئر رکھے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس آدمی کو پہنچی ہے. ورنہ دیکھو کچھ لوگ رہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ مر جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، اتنی بیماری ہے. یا کبھی آدمی اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، یا کسی اور کا علاج کراتے کراتے بہت مایوس ہو جاتا ہے کہ یار کہاں کہاں دوڑے، ادھر گئے ادھر گئے، علاج نہیں ہو رہا، آرام نہیں ہو رہا، اس سے اچھا بس اللہ کوئی خیر کا فیصلہ کر دے، اللہ طرف اٹھا لے. یہ سب باتیں مناسب نہیں ہیں.
سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. اگر سامنے مریض کو مر جائے پتہ چل جائے تو بیچارہ سوچ سوچ کے ہی مر جائے گا کہ میں بھاری ہو گیا ہوں, چلو مجھے مشین دلا دو, جو کسی ملک میں بنائی گئی, شاید نیوزی لینڈ میں کہ کہاں پہ, کہ کوئی مشین بنائی گئی ہے کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو ختم کر دے, اس میں لیٹیں گے وہ آپ کی موت لاحق ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسا سسٹم. تو یہ خودکشی ہے, خودکشی آرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے حضور فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور ہادی اور مہدی ہیں اور رہنما ہے, تو وہ رہنمائی کر رہے ہیں کیا؟ فَإِن كُنَّ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ, اگر کوئی بہت ہی عاجز ہو گیا ہو, اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کو موت کے سوا, بس وہ سوچتا ہے بس مجھے موت آ جائے, موت آ جائے, وہ بس یہی, یعنی ایک دم مجبور ہو گیا ہو, تو پھر وہ یہ دعا کر سکتا ہے کیا؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, اے اللہ مجھے زندہ رکھیے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو, اور مجھے موت دے دیجئے جب میرے لیے موت بہتر ہو. یہ دعا کر سکتے ہیں. باقی یہ نہیں کہ بس پریشانی آئی مرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ شادی کہیں طے ہوئی تھی نہیں ہوئی تو بولے مرنا ہے, عجیب بات ہے. یہ جس سے طے نہیں ہوئی تھی اس کے لیے بددعا شروع کی, یہ مر جائے, میرے سے نہیں ہوئی تو کسی سے نہ ہو. یہ سب ناانصافی اور بے مروتی کی باتیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی تقدیر بدلتی نہیں ارمانوں سے. دیکھیے کتنی بہترین بات کی حضور نے فرمایا, یہ دعا کرے کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے, اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تو وفات دے دیجئے. اس لیے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ زندگی کب تک بہتر ہے اور وفات کب بہتر ہے. اس کو کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے نا, تو اپنا معاملہ وہ اللہ کے حوالے کر رہا ہے, یہ اچھی بات. موت کی تمنا نہ کرے. آگے دیکھیے حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 6 نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا مکے کے اندر, اور ان پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا, اور ان سے 33 روایات مروی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سن ہجری 37 میں 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو بڑے ہی بہترین صحابی, تمام غزوات میں بھی شریک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہجرت وغیرہ بھی کی, سب کچھ. یہ فرماتے ہیں, روایت ہے حضرت ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تھے, یا چادر اوڑھے ہوئے تھے, یا چادر پر لیٹے تھے. یہ متوسدن کا کئی معنی ہوتا ہے. فقلنا, ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے مدد کے لیے کیوں نہیں دعا نہیں کرتے؟ کیوں دعا نہیں کرتے کہ ہماری مدد ہو؟ ہم پر اتنے حالات ہیں, اتنا ظلم و ستم ہے کفار و مشرکین کی طرف سے. سمجھ میں آئی؟ حضرت بلال کے اوپر, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, ان کی والدہ پر, ان کے والد پر, سب پر, اور ان پر حضرت خباب پر بہت ظلم و ستم. تپتی ریت میں ان کو لٹا دیا جاتا, گرم گرم انگارے ان کے پیٹھ پر رکھ دیے جاتے, پشت پر رکھ دیے جاتے, وہ چربی سے پگھلنے کی وجہ سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کی کمر کا جو حصہ ہے وہ ایک دم جل جل کے ختم ہو گیا تھا, بہت تکلیف. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری اللہ مدد کر دے اور ایک دم سکون نصیب ہو جائے, یہ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں. آج بھی حالات کچھ تقریباً وہی ہیں, اللہ کا شکر ہے عافیت بھی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ حالات تنگ ہیں, تو ہمیں بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے حضور نے کیا فرمایا, فقال قد کان من قبلکم, بلکہ دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور جو ہے لیٹے ہوئے تھے یا ٹیک لگائے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور ٹیک کو چھوڑ دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی ایمان لاتا اس کو لایا جاتا, اس کو ایک گڑھا کھودا جاتا, سمجھ میں آئی بات, اس میں اس کو ڈالا جاتا, پھر آرا لایا جاتا, آرا مشین, اور اس کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. فیجعل نصفین, 2 دھڑ. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ, اور لوہے کے کنگھے لائے جاتے, لوہے کے کنگھے, ان کے ذریعے سے کھال کھینچی جاتی, ہڈی الگ, کھال الگ, گوشت الگ, اس طریقے سے. مَا يَسُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ, لیکن یہ چیزیں اس آدمی کو دین سے نہیں ہٹاتی تھیں, وہ اپنے دین پر قائم رہتا تھا. واللہ
لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، خدا کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہیں گے، یہ معاملہ ہو کر رہے گا، امن و شانتی قائم ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے سفر کرے گا حضرموت، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ صنعاء اور حضرموت دو سٹی ہیں، شہر کے نام ہے یمن کے اندر، اور بہت دور دور علاقے ہیں۔ یہ حضور نے مثال دی کہ صنعاء سے یمن تک، اب ہمارے ہاں ہم مثال دے دیتے ہیں کہ ناگپور سے لے کر بمبئی تک، جیسے دو شہر ہیں لیکن دور ہے نا، کافی دور ہے، تو آدمی سوار فور ویلر والا نکلے گا یا جس پر بھی سواری کر لیں، وہ نکلے گا، اسے موت کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی آدمی اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضور نے فرمایا ایسے حالات آئیں گے۔ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، اور بھیڑیا بکری پر، یعنی کوئی ڈر نہیں ہوگا، امن، بھیڑیا بھی رہے گا، بکریاں بھی رہیں گی، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، تم لوگ سوچتے ہو ابھی ہو جائے، ابھی دعا مانگے ابھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان لوگوں نے فرعون کے خلاف دعا مانگی، 40 سال بعد قبول ہوئی۔ قرآن میں قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہاری دعا قبول کی گئی۔ تو مفسرین لکھا 40 سال بعد فرعون کے خلاف، جو کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ تو ہم لوگ بھی صبر سے کام لیں، دعا کب قبول ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانے، ہمارا کام دعا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے اور جمے رہنا ہے، اپنے دین کو چھوڑنا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیان میں ہم نے سمجھایا جمعہ میں، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اما الفتح و اما النصر، یا تو فتح نصیب ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی، اما الفتح و اما الشہادہ۔ تو دیکھیے حضور نے فرمایا ایسے حالات تھے لیکن وہ لوگ اپنے دین سے ہٹے نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ہم لوگ ظالم پارٹیوں کی طرف میلان رکھنے لگے ہیں، ان کے گن گانے لگے ہیں۔ ایسے ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو ان کے ساتھ جے جے کار کر رہے ہیں تاکہ عزت مل جائے، واہ واہی ہو جائے، ہم پر جو ہے ای ڈی وغیرہ کا حملہ وہ چھاپے نہ پڑے، ہم پر ریڈ نہ پڑے وغیرہ وغیرہ، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنی مسلمانی کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ گیا تھا ایک عمیر الیاسی، سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بڑی داڑھی، اب لوگ تو یہی سمجھے نا مسلمان ہے، لیکن کیا وہ اللہ کے دربار میں مسلمان ہے؟ قرآن میں ہے صاف صاف وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ظالمین کی طرف میلان مت رکھو ورنہ آگ تم کو بھی پکڑ لے گی۔ کتنی خطرناک بات! میلان یعنی جھکاؤ، بس دل میں نفرت ہونی چاہیے ظلم کے خلاف، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عبداللہ عبد الرحمن ہو یا شری رام یا رام کمار ہو، راجا سنگھ ہو، کوئی بھی ہو، ظلم ہے، غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ مسلمان کرے تو وہ بہت ثواب کا کام ہے اور غیر مسلم کرے وہ گناہ، ایسا کہاں ہے؟ ظلم ظلم ہے۔ وفی روایت وہو متوسط بردۃ وقد لقینا من المشرکین شدۃ، ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ٹیک لگا کر، اور اس وقت کی بات ہے جب ہمیں مشرکین کی طرف سے بہت جو ہے تکلیفیں پہنچتی تھی، اس وقت کی بات۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس لیے اپنے دین پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو کرنے کے کام ہے ہم وہ کریں، جو نہ کرنے کے کام ہے اس سے بچیں، ایک دوسرے کو ہمت اور حوصلہ دیں، گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، دوسروں کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، ان کو بتائیں کہ یہ روایت میں ایسا ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایسے حالات بھی گزرے ہیں امت پر، تو ہمیں کیا ڈرنا ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ امن شانتی سے ہے، ابھی تو ہے نا، اس پر شکر ادا کریں، اللہ آئندہ بھی رکھے گا۔ لیکن ملک کے حالات سے بے خبر نہ رہیں، کیونکہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ قوم کو اگر 100% تہجد گزار بھی بنا دیا جائے، لیکن سیاسی حالات سے اگر اس کو باخبر نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ آئندہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے۔ کتنی گہری بات ہے! مطلب یہ کہ حالات حاضرہ پر نظر بھی ہو
اور تدبیر بھی ہو، دعا بھی ہو، فکر بھی ہو، تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ لاٹھی جو ہے وہ تو رہے گی، لیکن ہاتھ ہمیشہ رہے گا کیا؟ اس کو مرنا نہیں ہے، وہ مرے گا تو وہ لاٹھی دوسرے کے ہاتھ میں جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ حنین ہوا، یہ سن 8 ہجری میں ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو آپ کو معلوم پڑا کہ یہ حنین والے، طائف والے، یہ بھی طاق میں ہیں، یہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضور کا ایک انداز تھا، وہ بہت ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ انداز تھا، اگر آپ کو معلوم ہوتا جیسے غزوہ تبوک جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور نے اقدام کیا، پہل کی، ہر جگہ پہل نہیں کی ہے، کہیں مشرکین نے پہل کی تو جواب دیا گیا، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ غزوہ حنین کے موقع پر، تبوک کے موقع پر یہ ہوا کہ حضور کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ نصرانی ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، 60 لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے، اور وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اعلان کرا دیا مدینے میں کہ تبوک چلنا ہے، تبوک چلنا ہے۔ سن 9 ہجری کی بات ہے یہ۔ 30,000 صحابہ کرام سب سے زیادہ، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا، طائف فتح ہوا، تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ انتظار میں تھے کہ مکہ وہی فتح کر سکتا ہے جو حق پر ہوگا، کیونکہ جو ناحق پر ہوگا اس کا حال ابرہہ جیسا ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مکے والوں کی یہ مینٹلٹی تھی، بہت سارے قبیلوں کی، کہ مکہ وہی فتح کر سکتا ہے، مکے کا حاکم وہی بن سکتا ہے جو برحق ہو، کیونکہ ابرہہ نے جو اپنا ہاتھی کا لشکر لایا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اس کا کیا حال ہوا؟ وہ چورا چورا ہو گیا۔ تو بہت سارے قبیلے منتظر تھے کہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے کہ نہیں۔ اب جب مکہ فتح ہوا ان کو یقین ہو گیا صحیح ہے، اور پھر حضور نے سارے بت بھی گرا دیے جو 360 رکھے ہوئے تھے۔ تو امید رکھنی چاہیے بت گریں گے انشاءاللہ تعالی، آج نہیں تو کل۔ جی ہاں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں ہے۔ تو جب دیکھے لوگوں نے کرے مکہ فتح ہو گیا، سب دھڑا دھڑ اسلام میں آ گئے، تو 30,000 کا لشکر کسی جنگ میں نہیں ہے، کسی جنگ میں 30,000 نہیں۔ غزوہ بدر میں 313، احد کے موقع پر 700، غزوہ خندق کے موقع پر 3,000، فتح مکے کے موقع پر 10,000 یا 13 یا 14,000 بس۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000۔ غزوہ حنین میں کیا ہوا کہ حضور کو معلوم ہوا کہ قبیلے بنو ثقیف یہ جو ہے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مکے والوں پر اور مسلمانوں پر۔ حضور نے کہا کہ چلو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ایک انداز تھا کہ جہاں سے خطرہ محسوس ہوتا خود قدم آگے بڑھا دیتے، دشمن کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا کہ ارے یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہم تو ان پر کرنے والے تھے، یعنی یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، یہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تبوک میں بھی یہی ہوا کہ حضور نے جب 30,000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکلے، وہ 60 لاکھ والے کو معلوم ہوا کہ ارے یہ ہمارے اوپر مسلمان حملہ کریں گے، اس کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، جنگ ہوئی نہیں۔ تو حنین کے موقع پر بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا، فتح مکے کے موقع پر تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں نہیں آیا، بلکہ شاید کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ سب اپنے ہی تھے، حضور نے سب کو معاف بھی کر دیا تھا، جنگ ہوئی بھی نہیں، سب ڈر گئے، پہلے سے سب چھپ رہے تھے ادھر ادھر۔ تو حضور نے تو ایسے ہی اپنے اخلاق کریمانہ کا اظہار فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ہے، جو ہندا جس نے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا، اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس کے گھر میں اگر داخل ہو جائے کوئی آدمی تو اس کو بھی پناہ مل جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کچھ لوگ تھے جو حضور کو بہت برا بھلا کہتے تھے، وہ کعبے سے چپکے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ ان کو قتل کرو، اور آج میرے لیے کعبہ حلال کر دیا گیا، یعنی یہاں آج قتل و غارت گری ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ایسے ان کو مارو۔ وہ شاید 7-8 لوگ تھے، ان کا قتل ہوا ہے بس۔ اور پھر غزوہ حنین ہوا تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آیا، اور ادھر مکے والے بہت سارے اسلام قبول کیے، ابو سفیان وغیرہ بھی اسلام قبول کر لیے، ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بہت سارا مال غنیمت جب آیا تو حضور نے جو مکے میں لوگوں نے نئے اسلام میں آئے تھے ان کو زیادہ مال غنیمت دیا،
کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم ہوتی تھی، مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی۔ اب بعض منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اپنے والوں کو زیادہ زیادہ دے رہے ہیں اور ہم کو انصار کو کم کم دے رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے، اس میں اللہ کی رضا جوئی نہیں ہے، اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس طریقے کے پروپیگنڈے منافقین نے ذوالخویسرہ، معتب بن قشیر، ان لوگوں کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے ایسی باتیں کی۔ اب کتنی دل خراش بات ہے۔ اب دیکھیے روایت، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تقسیم میں ترجیح دی، کیونکہ وہ نئے نئے اسلام قبول کیے تھے اور ان کے لوگوں کا قتل ہوا ہے بدر میں، احد میں، خندق میں، وہ سب مارے گئے تھے نا ان کے گھرانے کے لوگ، مکے والوں کے۔ تو اب کوئی ہے نہیں کمانے والا، کسی کے ابا کا قتل ہوا تھا، سمجھ میں آئی بات، کسی کا کس کا، کسی کس کا۔ تو حضور اب وہ نئے نئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی معیشت ٹوٹی ہوئی تھی، تو حضور نے ذرا زیادہ اونٹ اور مال و دولت زیادہ دیے، ترجیح دی۔ حضرت اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، عیینہ بن حسن فزاری کو بھی اسی طریقے سے 100 اونٹ دیے۔ اسی طریقے سے عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو حضور نے اس دن ترجیح میں ذرا زیادہ دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا ہے اور اس میں اللہ کی رضامندی نہیں چاہی گئی ہے۔ اس کا نام ذوالخویسرہ بھی ہے، اور بعض روایتوں میں بخاری شریف میں معتب بن قشیر، یہ یہودی، یہ منافق تھا۔ سمجھ میں آئی بات، اس نے ایسی بات کہی۔ اب سب کے سامنے کہہ دینے سے امیج پر اثر تو پڑتا ہے نا، مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک شبہات آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم میں یہ بات حضور کو ضرور بتاؤں گا، تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ اب وہ آئے حضور کو بتلائے کہ اللہ کے رسول کا آدمی ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، سمجھ میں آئی بات، چہرہ بدل گیا، بہت غصے ہو گئے آپ، اور فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی رحم فرمائے، انہیں بہت زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو حضرت ابن مسعود جو بات لے کر گئے تھے انہوں نے کہا یار میں نے بہت غلط کر دیا، یعنی حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نہیں بتانا تھا حضور کو یہ بات، سمجھ میں آئی بات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا ستایا گیا، کس طرح ستایا گیا؟ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کر دیا جنگل میں لے جا کے، سمجھ میں آئی کتنی بری بات ہے یہ، کوئی اپنے بھائی کو مارے گا، ایسا الزام۔ اور اسی طریقے سے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی فالٹ ہے، یہ ہے نا ہمیشہ کپڑا باندھ کے نہاتے ہیں، ندی نہر میں نہانے جاتے ہیں تو ایک دم پورا کپڑا اتارتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی عیب ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا، وہ اتار کر گئے نہانے، وہ کپڑا لے کر بھاگنے لگا پتھر، روایت میں ہے۔ اب وہ پتھر جا کے لوگوں کے بیچ میں رک گیا، سب نے دیکھ لیا کہ ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے، مکمل آدمی ہے، یہ پروش ہے، مہا پروش ہے، ایسا نہیں کہ پروش نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی اس عمل سے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے۔ اسی طریقے سے قارون نے ایک عورت کو ہائر کیا کہ تو سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا کہ میرے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ وہ عورت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھی ڈر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا کہ قارون نے پیسے وغیرہ دے کر یہ مجھ کو کہنے کے لیے بولا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ قارون دھستا گیا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو اس طرح سے ان پر بھی حالات آئے، سمجھ میں آئی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے دین کا کام یا کوئی بھی نیکی کا کام اگر آپ کریں گے تو حالات آئیں گے، لوگ طعن و تشنیع دیں گے، کہیں گے نا انصافی کر رہے ہیں، منہ دیکھی کر رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں، اپنا کام کرنا چاہیے اور یہ سب جو حالات آتے ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔